بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زیشان محبوب اور یوٹیوب چینل انفوستان میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انفوستان کے معزز اور محترم خواتین و حضرات، ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعاب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ لیکن نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اسی ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل انفوستان کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے سامنے موجود گھنٹی کا نشان دبا کر ہمارے چینل کے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً سارے ہی روزے رکھتے تھے اور بہت ہی کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ دوستو، ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نفلی نمازوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا اس بات کو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر شخص کا نام مالک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں ایک روزے دار ہوں۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر مہینے میں 3 دن، یعنی کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو، تاکہ رمضان المبارک کے روزے پوری قوت کے ساتھ رکھ سکو۔ انفوستان کے معزز دوستو، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات فارسی لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کی رات کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے
اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کے سوائے مشرکوں اور بغض رکھنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے سما دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت آ جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اس رات میں ان اعمال کا خاص اہتمام کریں۔ فجر اور عشاء کی نمازیں وقت پر ادا کریں، توفیق کے مطابق نوافل بھی ادا کریں، تہجد ادا کریں اور اگر ممکن ہو تو صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، خاص کر کے اپنی مغفرت کی طلب کریں۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ ان لوگوں میں مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والے، بغض اور عداوت رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے، شراب پینے والے اور زنا کرنے والے شامل ہیں۔ انفوستان کے معزز عزیزوں، ہم سب کو تمام گناہوں اور خاص کر ان مذکورہ کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے اور ان سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر کے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔